الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگوں اور دوستو، یکم رمضان کو سورہ فاتحہ کا خلاصہ آپ کے سامنے آیا ہے، اور سورہ فاتحہ میں جو اہم نقطہ تھا، نقطے کی جو آیت تھی، اس نقطے کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی۔ آج کی مجلس میں سورہ بقرہ کی ایک آیت کا انتخاب کیا گیا۔ یہ بھی سورت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مفسرین نے فرمایا اور علماء نے لکھا، ساری کتب کا خلاصہ اور لب لباب قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ جتنی بھی سماوی کتابیں رہی، صحف رہے، ان تمام کا خلاصہ ہے قرآن پاک۔ پورے قرآن پاک کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر رکھا۔ اور سورہ بقرہ کا خلاصہ سورہ بقرہ کی آخری آیت اور آیت الکرسی کے اندر رکھا۔ ان کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرمایا، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ذکر فرمایا گیا، اور اس کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ذکر کیا گیا، اور اس کا خلاصہ بسم اللہ کی با کے اندر ذکر کیا گیا۔ تو کل کی مجلس میں جو سورہ فاتحہ کا خلاصہ ذکر کیا گیا، وہ سورت بڑی اہمیت کا حامل تھی۔ آج پہلے پارے کی جو آیت کا انتخاب کیا گیا، وہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہے، چونکہ سورہ بقرہ میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت شریفہ میں کیا پیغام دیا ہے کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے،
ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے واسطے باغ ہے بہشتی کے، ان کے نیچے نہریں ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب ملے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں عورتیں ہوگی پاکیزہ. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ وہی ہمیشہ رہیں گے. یہ تو قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہوا. اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان اور عمل صالح پر انعام اور بدلہ جو کل قیامت کے دن بندے کو ملنے والا ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. ماں قبل کی آیات میں اعمال سیئہ کرنے والوں کے لیے سزا کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور اس آیت شریفہ میں اعمال حسنہ کرنے والوں کے لیے بہترین بدلے کا تذکرہ کیا گیا. کل قیامت کے دن انسان کو جو اعمال صالحہ کے کرنے پر جو بدلہ ملے گا، اس کا ایک مختصر سا نقشہ کھینچا ہے خدا نے اس آیت شریفہ میں، تاکہ اس نقشے کو سامنے رکھے تو بندے کے دل و دماغ کے اندر اللہ کے ماننے کی اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کا داعیہ پیدا ہو. تو سب سے پہلے نیک اعمال کرنے پر اللہ تبارک و تعالی جو جنت کے اندر بہترین بدلہ انسان کو عنایت فرمائیں گے، وہ کن شرطوں کے ساتھ وابستہ ہے. تو فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ جو آگے بشارت اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں، یہ بشارت کن کو سنانا ہے؟ الذین آمنوا، اس کا سادہ اور عامیانہ اور عوام کے اعتبار سے ترجمہ کر لو تو اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ جس نے اپنے دل کی دنیا کو ٹھیک کیا، جس نے اپنے عقائد کو صحیح کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جس کی زندگی میں نیک اعمال رہے، یعنی دل کی دنیا بھی ٹھیک رہی اور باہر کی دنیا بھی ٹھیک رہی، تو آگے جو اللہ تبارک و تعالی انعام بتلا رہے وہ انعام کا مستحق ہوگا. اب یہاں تھوڑی دیر رک کر کے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آیا میرے دل کی دنیا ٹھیک ہے یا نہیں. دل کی دنیا کے ٹھیک ہونے کا مطلب ہے آمنو، کہ ایمان لاؤ. اللہ نے جس طرح جن چیزوں کو ماننے کا اور جس طرح ماننے کا حکم فرمایا ہے، اس اعتبار سے ہم ماننے والے بن جائیں. یعنی ہم اپنے الفاظ میں یوں کہتے ہیں کہ اپنے عقائد صحیح کر لو، غلط عقائد سے، غلط مانیتا سے ہم اپنی حفاظت کریں، اور صحیح مانیتا ہے ہو دل و دماغ کے اندر تو اس کو کہیں گے یہ ایمان اس کا صحیح ہے. جب یہ صحیح ہو جائے تو اس کے بعد نمبر ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ نیک اعمال ہو، زندگی کے اندر وہ پنیہ کے اعمال کر رہا ہو، بھلائیوں کے کام کاج میں مصروف ہو، اللہ کے رضا کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہو. یہاں بھی ہم غلطی کھا جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے کل کی مجلس میں بتلایا کہ عبادت کا مفہوم ہم نے خاص کر لیا. اسی طرح ہم نے اعمال صالحہ کا مفہوم بھی خاص کر لیا. اعمال صالحہ شاید اور اکثر لوگ اسی کو سمجھتے ہیں کہ نماز کو پڑھ لیا، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ لیا،
زکات دے دی، موٹے موٹے اعمال کر لیے، تو اس کو تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ اعمال صالحہ کو زندہ کرنے والا ہے، یہ اعمال صالحہ کا پابند ہے۔ یقیناً یہ اعمال صالحہ کا اعمال صالحہ کی پابندی کرنے والا ہے، اور یہ اعمال صالحہ کے اجزاء ہے۔ اعمال صالحہ بس اسی پر موقوف نہیں ہے، اعمال صالحہ کا تو سلسلہ بہت طویل ہے، وہ غیر متناہی ہے۔ بہت سارے کام اعمال صالحہ کے مصداق بنیں گے۔ اس کی مختصر سی تعریف کرے تو اس کو یوں کہیں گے، ہر وہ عمل جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو اور مقصود ہو تو وہ عمل اعمال صالحہ ہے۔ اگر کسی عمل میں اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی مطلوب نہیں ہے، تو وہ چاہے کتنا ہی خوبصورت نیک عمل کر لے، وہ اللہ کے نزدیک اعمال صالحہ میں سے نہیں ہے۔ دنیا اگر اس کو اعمال صالحہ شمار کر لے تو کر لے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز پڑھنے کا منشا اس کا اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، تو کتنی ہی شاندار جاندار نماز پڑھ لے، تلاوت اس میں کر لے، رکوع سجود کے اندر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، لیکن اس نماز سے اس کا مقصود یہ ہے کہ دنیا کے لوگ دیکھے، دنیا کے اندر میری واہ واہ کرے، تو یہ نیک عمل نہیں ہے، یہ نیک عمل نہیں ہے، یہ عمل اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ اعمال صالحہ کا اس لیے کر رہا ہے کہ مقصود اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اسی لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اے لوگوں جو نماز پڑھتا، جو روزہ رکھتا ہے، من صام، لیکن اس روزے کو رکھا ایمان کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے خاطر، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، تو ایسے ہی روزہ رکھنے والے پر یہ ثمرہ مرتب ہوگا کہ اس کے سارے گناہ پچھلے معاف ہو جائیں گے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اگر کوئی بندہ روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ اس ساس کو سمجھ میں آ جائے، یا ماں باپ دیکھ لے خوش ہو جائے، یا دنیا کے لوگ مجھے روزے دار کہہ دے، تو یہ روزہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، اس پر کوئی ثمرہ مرتب ہونے والا نہیں ہے۔ روزہ تو وہ مقبول ہے جو اللہ کی ایمان کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر اگر کسی نے روزہ رکھا، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا، تو اس روزے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثمرہ مرتب فرماتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کیے، پنیہ کے اعمال کیے، نیک اعمال ایمان کے ساتھ ساتھ اگر نیک اعمال رہے تو اس پر دنیا اور اس پر آخرت کے ثمرات مرتب ہوں گے۔ آخرت میں تو کیا ثمرات مرتب ہوں گے، اس کی ایک لسٹ اس آیت شریفہ میں ذکر فرمائی ہے۔ دنیا کے اندر بھی نیک اعمال کے ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہم یہ جو سمجھتے ہیں کہ نیک اعمال کی برکات اور اس کے ثمرات مال کے ساتھ وابستہ ہے، بہت سارا مال مل جائے، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فلاح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت، نیک اعمال کے ثمرات، نیک اعمال کے اثرات یاد رکھو مال کے اوپر موقوف نہیں ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ جو آدمی نیک اعمال کرے گا اس کے گھر میں سارا ڈھیر مال جمع ہو جائے گا، نہیں، یہ برکت اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال پر ثمرہ مرتب ہوتا ہے، برکات مرتب ہوتی ہے، فلاح وابستہ ہے، اور وہ فلاح ہے چین اور سکون۔
ہاں نیک اعمال کرنے پر ایک غریب سے غریب کو بھی جو چین جو سکون میسر ہوگا، وہ ایک کروڑ پتی جو اللہ کی بغاوت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اس کو وہ چین وہ سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے ثمرہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ چین اور سکون جو ہے وہ نیک اعمال کے اوپر مرتب ہوتا ہے، نیک اعمال کے اوپر مرتب ہوتا ہے کہ ایمان کے ساتھ جو بندہ نیک اعمال اور اعمال سیئہ حسنہ کرے گا تو ضرور بھی ضرور اس کے دل میں، اس کے دل و دماغ میں، اس کے گھر میں چین سکون ہوگا، اگرچہ اس کے پاس مال تھوڑا ہوگا۔ تو یہ ہے دنیا کا ثمرہ، یہ ہے فلاح، یہ ہے دنیا کے اعتبار سے اعمال کے ساتھ وابستہ جو برکت، یہ اعمال حسنہ سے میسر ہوتی ہے۔ اعمال سیئہ سے، برے اعمال سے چین سکون نصیب نہیں ہو سکتا، چین سکون نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ایک ایمان کے بغیر کوئی اگر نیک اعمال کر رہا ہے، کوئی پنیہ کے اعمال کر رہا ہے، تو علماء نے فرمایا اس کو بھی دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے فائدہ ہوتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے مال میں ظاہری اعتبار سے بہت برکت ہوتی ہے، اس کے مال میں بڑھاوا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ بھی ایمان کے بغیر نیک اعمال کر رہے ہیں، کسی کو پانی پلا رہے ہیں، کسی کو بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، راستے بنا رہے ہیں، سڑکیں بنا رہے ہیں، لوگوں کو چین سکون نصیب ہو اس کا کام کر رہے ہیں، اور بھی رفائی جو کام ہے، ملی کام ہے، سماجی کام ہے، وہ کام کر رہے ہیں، تو اگر ایک غیر مومن کام یہ کر رہا ہے تو اس کا فائدہ دنیاوی اس کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ اس کے مال میں ضرور بھی ضرور برکات ہوتی ہے، اس کو چین سکون نصیب ہوتا ہے۔ اور آخرت میں بھی اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ حدیث میں ذکر فرمایا گیا کہ اس کو فائدہ اتنا ہوگا، لیکن یہ فائدہ بھی نہ فائدہ ہونے کے برابر کہ اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اس کو جنت میں داخلہ تو نہیں نصیب ہو سکتا، وہ رہے گا جہنم ہی میں، لیکن جہنم میں اس کے ساتھ معاملہ اتنا کیا جائے گا کہ ایک بغیر نیک اعمال کیے ہوئے ایسے مجرم کو جو عذاب جو سزا دی جائے گی اتنی سزا اس کو نہیں دی جائے گی، لیکن آخرت کی سزا بہرحال سزا ہے، تو یہ تخفیف برائے نام تخفیف ہوگی۔ لیکن غیر مسلموں کے لیے بھی نیک اعمال کے ثمرات کے مرتب ہونے نہ ہونے پر علماء نے ڈسکس اور گفتگو فرمائی ہے۔ تو ایک مومن بندہ جب ایمان کے ساتھ اعمال حسنہ کے ساتھ اعمال حسنہ کرے گا تو یقیناً دنیا کے اعتبار سے اس کی زندگی میں چین سکون نصیب ہوگا، اس کے مال میں بڑھوتری نصیب ہوگی، اس کے کاروبار میں ترقی نصیب ہوگی۔ اگر کاروبار میں ترقی نصیب نہ ہوئی تو چین سکون تو کہیں گیا ہی نہیں ہے، اور آخرت میں اس کے ساتھ اس کو جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی موقع عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا، جنت کی نعمتوں سے ہمکنار فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ایمان اور عمل صالحہ کرنے والے پر کل قیامت کے دن جو نعمتیں عطا فرمائیں گے اس میں سے ایک نعمت تو یہ فرمائی کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، یہی ایسے بہشت ایسے باغات ہوں گے کہ جس کے نیچے نہریں ہوگی۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها۔ دوسری نعمت کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے اندر قسم قسم کے پھل پھول کھانے کو عطا فرمائیں گے، بھوک کی وجہ سے نہیں، بس صرف لطف اندوزی کے لیے۔
ان پھلوں کا عالم یہ ہوگا کہ وہ پھل یا تو جنت کے پھلوں یا دنیا کے پھلوں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں گے. تو جب جنتی ان پھلوں کو دیکھے گا تو وہ بول پڑے گا کہ او میرے رب، یہ پھل تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کھایا تھا. فرشتے کہیں گے ذرا کھا تو صحیح. سائز اس کی شکل و صورت ایک ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، سب پھلوں کی شکل و صورت ایک ہوگی، لیکن جب وہ کھائے گا تو زمین و آسمان کے اعتبار سے فرق پائے گا، مزہ میں، لذت میں. تو پہلی تفسیر کے اعتبار سے دنیا اور آخرت کے اور جنت کے پھلوں میں اگرچہ ظاہری شکل و صورت ایک ہوگی لیکن مزہ اور لطف الگ الگ ہوگا. یا جنت کے پھل ایک طرح کے ہوں گے لیکن ہر مرتبہ ہر پھل کھانے پر مزہ اور لطف الگ الگ ملے گا. اللہ تبارک و تعالی یہ نعمت بھی ہمیں نصیب فرمائے. اسی نعمت کے حصول کے لیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر فرمایا رمضان المبارک کے تعلق سے کہ اے لوگو، دو چیزیں ایسی ہے کہ جو تم طلب کرو گے تو تمہارا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور دو چیزیں ایسی ہے کہ اس کا کرنا تمہارے لیے ناگزیر ہے، کرے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا کون سی دو چیزیں ایسی ہے جس میں ہمارا فائدہ ہے؟ کون سی ایسی دو چیزیں ہیں جس کا کرنا ناگزیر ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، رمضان المبارک کے اندر کلمہ طیبہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت. کلمہ طیبہ کی کثرت کرو گے، استغفار کی کثرت کرو گے تو تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور تمام سامعین کو رمضان مبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری دو چیزیں جس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے، وہ ایک ہے جنت کی طلب، دوسری چیز ہے جہنم سے پناہ. تو اللہ کے حبیب کا میسج ہے کہ رمضان کے اندر جہنم سے پناہ مانگو کثرت کے ساتھ کہ اے اللہ جہنم سے مجھے بچا دینا، جب وقت آخر ہو تو مجھے جہنم سے بچا دینا، اور جنت طلب کرو کہ اے اللہ مجھے جنت کا مستحق بنانا، جنت کی نعمتوں کا مستحق بنانا. یہ دو چیزیں ایسی ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہی ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ جنت کا طالب رہوں اور جہنم سے میں بچ جاؤں، جنت میں جانے والا بن جاؤ، جہنم سے روک دیا جاؤ. اور دو چیزیں جس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، ایک ہے استغفار کی کثرت اور دوسری چیز ہے کلمہ طیبہ کی کثرت. تیسری نعمت ایمان اور نیک اعمال صالحہ پر جو مرتب ہوتی ہے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں ہوگی، حوریں ہوگی، ہر گندگی سے پاکیزہ ہوگی، خدمت گزار ہوگی، چین سکون نصیب ہوگا ان خواتین سے، ان عورتوں سے. اللہ تبارک و تعالی ان حوروں کو ان لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. چوتھی نعمت وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ یہ نعمت وقتی طور پر دی جائے گی. نانا اہل ایمان نے ایمان کا سودا بھی دائمی کیا اور اعمال صالحہ کا بھی سودا بھی دائمی کیا تھا. تو اس کے نتیجے میں جو نعمت بھی ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی سے بعید ہے کہ وہ وقتی طور پر کرایہ کے طور پر وہ نعمتیں دے. نہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ان نعمتوں میں ہمیشہ رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک کے جو خصوصی اعمال ہے ان خصوصی اعمال کے اندر وابستہ رکھے اور خوب سے خوب نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نیک اعمال کیے بغیر ہمارا رمضان مبارک کا مہینہ چلا
چلا جائے۔ ایک قیمتی موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان سے وابستہ بھی کیا ہے۔ اپنے ایمان کی شاخاؤں کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی کو، عملی زندگی کو اعمال صالحہ میں لگائیں، اور عمل صالحہ یاد رکھو نبی کے نقشے میں جا کر کے بنے گا، نبی کی زندگی میں ڈھلے گا، تب جا کر کے وہ عمل صالحہ بنے گا۔ تو ہمیں سنتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی وابستہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔